بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1157 عیسوی میں بہرام شاہ کی موت پر عنان حکومت اس کے بیٹے خسرو شاہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ جب ظہیر الدولہ خسرو شاہ نے تخت سنبھالا تو غزنی پر علاؤالدین غوری کے حملے کا شور و غلغلہ اپنے زوروں پر تھا۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی کی سلاطین غزنویہ سیریز۔ تاریخ ہند سے جڑے رہنے کے لیے چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ ان حالات میں خسرو نے غزنی میں رہنا مناسب نہ سمجھا اور ہندوستان کی راہ لی اور اپنے اہل و عیال سمیت لاہور میں مقیم ہو گیا۔ علاؤالدین سوری نے جب غزنی کو بے یار و مددگار پایا تو غزنی پر حملہ کر کے اپنے قبضے میں کر لیا۔ علاؤالدین نے اپنے بھائی سیف الدین سوری، جسے خسرو شاہ کے باپ بہرام شاہ نے بہت بے عزت کر کے قتل کیا تھا، کا بدلہ لینے کے لیے سپاہیوں کو حکم دیا کہ غزنی کے باشندوں کی تباہی و بربادی میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ لہٰذا سپاہیوں نے جی بھر کے تباہی پھیلائی، مردوں کو قتل کر دیا، مال و زر لوٹ لیا، مکانوں کو آگ لگا دی۔ 7 دن تک تباہی و بربادی غزنی کا مقدر رہی۔ اس دوران کسی نے علاؤالدین سوری کو بتایا کہ جب سیف الدین سوری کا منہ کالا کر کے اسے گائے پر بٹھا کر غزنی کا چکر لگایا گیا تھا تو عورتوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور دف بجا کر گانے گائے تھے اور سیف الدین کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ یہ سن کر علاؤالدین نے عورتوں کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا اور کسی کو معاف نہیں کیا گیا۔ اہل غزنی پر قیامت برپا کرنے کے بعد علاؤالدین سوری کا لشکر غور کی طرف چل پڑا اور راستے میں اولاد سبکتگین کی ہر عمارت اور ہر یادگار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ علاؤالدین کے وزیر سید امجد الدین کا انتقام اس طرح سے لیا گیا کہ غزنی کے سیدوں کو اکٹھا کیا اور بوروں میں مٹی ڈال کر ان کی گردنوں میں لٹکا دی۔ اس حالت میں انہیں فیروز پہاڑ پر لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ان بے گناہوں کے خون سے بوروں کی مٹی کو گوندا گیا اور فیروز کوہ کے برج تعمیر کیے گئے۔ اس ظلم و ستم کی بنا پر علاؤالدین سوری کو جہاں سوز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے تاریخ میں لفظ جہاں سوز علاؤالدین کے نام کا حصہ بن کر رہ گیا ہے۔ جب علاؤالدین ظلم و ستم کے پہاڑ گرانے کے بعد واپس چلا گیا تو خسرو غزنی پر دوبارہ قبضہ کرنے کی غرض سے سلطان سنجر سے مدد لینے کے لیے چل پڑا، لیکن اس دوران ترکوں نے سلطان سنجر کو گرفتار کر کے غزنی پر قبضہ کر لیا۔ لہٰذا خسرو نامراد واپس لوٹ آیا۔ غوریوں نے 10 سال بعد غزنی کو ترکوں کے قبضے سے نکال لیا۔ خسرو شاہ نے علاؤالدین سے غزنی کی واپسی کے لیے مذاکرات کیے تو علاؤالدین صرف غزنی واپس کرنے پر آمادہ ہوا جبکہ دیگر علاقوں کی دستبرداری پر آمادہ نہ ہوا، جسے خسرو شاہ نے قبول نہ کیا۔ لہٰذا علاؤالدین نے غزنی پر قبضہ برقرار رکھا۔ خسرو شاہ کے دور میں غزنی کا تخت مکمل طور پر غزنویوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور کسی قسم کی کوئی بھی فتح خسرو شاہ کے حصے میں نہیں آئی۔ خسرو شاہ نے 555 ہجری میں وفات پائی۔